ناظرین، ایک بادشاہ تھا، وہ تھا تو منصف اور عادل، پر اس میں ایک عادت بد بھی تھی۔ اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز و نعم اور لاڈو پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا تھا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجئے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا، چاندی، زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کر دیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نعم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کے حکم کے بموجب اسے ہلاک کیا گیا۔ بادشاہ اپنی بد عادتی کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی مامتا کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنے بیٹی کی نگہداشت کے واسطے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالی۔ خوبصورت تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھیں۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتا نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کو بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، دھونس دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دے دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچا لیا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا، اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کے گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہ کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا کہ میں کسی
کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتی ہوئی گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کے گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنی امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا دے۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے۔ آخر کار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سائیدار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی حیت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان، تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم اپنی نیچے بچھی ہوئی چادر کو میری طرف پھینک دو تو میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا، اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح سے ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھری۔ وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی ہے، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 1-2 دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لایا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت ہی خوش
خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی اولاد ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے جو اب ملکہ بن گئی تھی پوچھا کہ اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہو سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی اولاد ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی، وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا کہ اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال اور تمطراق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پہ تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استدعا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا کہ ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا کہ اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، اس طرح مت کرو، اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بدکردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ بچے کی لاش اٹھا
کر کہیں دور دفن کی اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استدعا کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب استدعا کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے جواباً کہا کہ اتنے جم غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی قزاق نہیں لے جا سکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور استدعا کروا دو۔ لیکن بد کردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی لگوا دیا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتی سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا کہ خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑو اور اپنے انجام کی فکر کر۔ لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دہائی دی کہ اس معصوم کے سر کی قسم، میرا پیچھا چھوڑو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا کہ اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے تو مجھے موقع دے دو، کیونکہ میں پاک اور صاف اور وضو سے ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی، اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی، اور آخر کار تھک ہار کر ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو وہ مجھے کھولتے ہوئے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کر دیا اور اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح پھوٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑے کروا دیے تھے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے۔ حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتا چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے تیار کروا رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قاضی بدذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدذات بھی ان دونوں سے کسی طور کم نہیں ہے۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی خرامہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہتیرا سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا کے رسول کے واسطے تک دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وزیر وکیل جاہل تھے لیکن تم تو عامل و فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب بھی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان
शैतान बन चुका था। उस पे इन बातों, मिन्नतों, समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला, तो इस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया, उसकी दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन काजी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम ना आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाको साफ हूँ, वुजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वुजू तोड़ दूं, इसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पुरशोर दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो कि भाई थे, अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है, तो पकड़कर बाहर निकाल ले आए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होशो हवास जवाब दे गए कि कहां वो तीनों बदजात और बदकिरदार कि उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली, तो इन 6 नंग धड़ंग फकीरों के हत्थे चढ़ गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक ज़ेरक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहनशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया और कहा कि ऐ मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो। इसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़ें, जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला, तो देखा कि वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से थे। पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जुबान होकर कहा कि मलका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो उन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से सुनगुन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, क्या वो उसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत दे देगा या नहीं। फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसको ये गोश गुजार कर दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर उसे पसंद हो तो उसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर आए। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो वो उसे शाही किस्सा गो रख देंगे। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत सा इनाम और इकराम दिया। फकीर इनाम और इकराम लेकर बहन के हमराह वापस घर आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद और
और इनाम व इकराम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फकीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शोहर, बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा कि आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफा हाजत पूरी करे। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सबने इकरार किया कि वो दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान सुनाना शुरू की कि एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसके बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने उस पर जुल्म सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की उसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये खातून सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा कि देखना, दास्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा कि बादशाह ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि उसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें और खून निकाल कर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा ना हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसा रुलती रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वो जंगल बयाबान में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रफ्ता के बायस अब बूढ़ा हो गया था। उसे पहले ही से अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म सितम से बहुत पेशेमानी और बहुत पछतावा था। जब उसे दास्तान के जरिए अपनी बेटी के मुतल्लिक पता चला तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तान जारी रखना, रोकना मत। फकीर भाइयों की तो इतने इनामात देखकर बाछें खुल उठी। शहजादी ने कहा कि एक दिन एक बादशाह का गुजर उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे ब्याह रचाया। शहजादी का शोहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी और अनामाक से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे क्योंकि उन्हें इतने इनामात जो मिले। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। कहा, बादशाह ने उस लड़की से शादी की, उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे उनके बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमराह उसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के औसान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की बाछें खुशी से खुली जा रही थीं। शहजादी ने कहा कि पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बदी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। वजीर मनमनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ बदजात कहीं के, इसी वक्त तुम्हें पेशाब आ रहा है। वजीर चुप करके बैठ गया। शहजादी ने कहा कि दूसरी मंजिल पर उसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग करने लगा और अपने नापाक अज़ाइम पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज न आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भाग कर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, बादशाह सलामत,
مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی اور کہا، بس کر بدذات، خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے اس سے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ شہزادی نے کہا کہ دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی گنگ ہی بند ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کہا کہ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جھل جھل آنسو بہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدا را داستان کو جاری رکھو۔ اب شہزادی کہنے لگی کہ لڑکی کو کسی طرح پتا چلا کہ یہ اس کے باپ کی بادشاہت ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی تو اس کے شوہر باپ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا۔ ان سے کہا کہ بول، کیسی سزا چاہیے؟ 4 چڑی چابک یا 4 بٹور؟ یہ براہوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے 4 اطراف میں بندھا کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح ان بد ذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔